تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو فضائل مناقب بیان فرمائے، گویا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دلوں میں اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے بیان فرمایا کہ جو محبت پیدا ہوگی تو ہمارے دل میں ان کا ادب، احترام، وارفتگی، شوق، اور ہمارے دل ان کی طرف کھنچے چلے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، یہ انسان کا درد ہوتا ہے، یہ دعا ہوتی ہے، یہ خواہشات کا پورا ایک سمندر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنا رجوع اپنے رب کی جانب کر لیتا ہے اور اس کے اندر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی کیفیات لفظ بن کر سامنے آنے لگتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی، کہا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر کریم فرمانے لگے، جو جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ ہمیں اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولنا چاہیے کہ امام حسین، امام حسن، حسنین کریمین کا کتنا پیار ہمارے دلوں میں چھلکتا ہے، ان کے لیے ہماری طبیعتوں کے اندر کس قدر زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو ہمارا وجود اور ہماری طبیعت کس قسم کے وجد اور سرور کی طرف جاتی ہے۔ جب ان لوگوں کے تعارف اور ان کے تذکرے ہمارے سامنے کیے جاتے ہیں تو کشش کیا پیدا ہوتی، ہم آنے والی نسل کو ان کی محبت کس طرح آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ اس پر ضرور غور کریں۔ ہمیں حسنین کریمین کا پیار جو سکھایا ہے تو مدینے والے محبوب نے سکھایا ہے، حضور نے امت کے دلوں میں وہ پیار پیدا کیا ہے۔ نبی پاک نے بار بار ان کے مناقب بیان کر کے، فضائل بیان کر کے، کمالات بیان کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ ان لوگوں کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے، روحوں میں ہونی چاہیے۔ آج قوم انتشار و افتراق کا شکار ہے، بحث کا دروازہ ہر جانب کھلا ہوا ہے۔ وہ شخصیات جن کا فقط پیار ہی پیار ہونا چاہیے تھا، ادب ہی ادب ہونا چاہیے تھا، احترام ہی احترام ہونا چاہیے تھا، جن سے صرف فیض ہی فیض لینا چاہیے تو ان پر تو ہم ویسے کر رہے ہیں، جن سے فقط ہمیں کشکول بنا کے لینا چاہیے تھا اور جن کی وجہ سے ہمارے صبح و شام سنورتے، ہمارے گھر سنورتے، ہماری اولادیں سنورتی، آنے والی نسلیں سنورتی، جن سے ہمیں لینا تھا، فیض پانا تھا، جن کی محبت ہمارے دل اور روح کو تازہ کرتی، ان کو تو ہم نے اپنی بحث کا عنوان بنایا ہوا۔ تو میرے عزیز، میں آپ سے گزارش کروں گا، چلیں کوئی کہیں علمی بات ہوگی تو کوئی عالم کرے گا بھی، لیکن ہم جو عوام ہیں ہم نے صرف پیار ہی کرنا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، دنیا میں وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جسے یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کا محبوب کس بات میں راضی ہے۔ بڑا خوش بخت آدمی جسے یہ پتہ چل جائے نا کہ فلاں راضی ہو جائے تو پھر میرا حبیب بھی راضی ہے مجھ سے، جس کو یہ سراغ مل جائے، جسے یہ سراغ مل جائے، جسے یہ رستہ مل جائے، جسے وہ شخصیت مل جائے، جسے پتہ چل جائے کہ اس رستے سے گزر کے میں رضا پا لوں گا، تو پھر تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں نا اس راہ کی طرف، بھاگ نکلتے، وہ سمجھتے ہیں اب تو میرے لیے کشادہ ہو گئی راہیں، تو کشادہ ہو گیا نا رستہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا نا، جس نے حسنین سے پیار کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، تو رستہ تو کشادہ ہو گیا۔ کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، اپنی پوری محبت، پوری وارفتگی، پورا ذوق، پورا درد اور آپ کی کیفیات ہوں آپ کے اندر۔ وہ ہمارے ہاں لوگ داد لینے کے لیے اور داد دینے کے لیے بھی کئی دفعہ ماحول بناتے ہیں۔ چلے ایک بات بڑھا کے کر دیتا ہوں، داد لینے کے لیے بھی اور کئی دفعہ امداد لینے کے لیے بھی، داد اور امداد کے لیے بھی کئی دفعہ لوگ باتیں بڑھاتے ہیں اور معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر داد امداد کے لیے نہ کرو، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو، ان کی بارگاہوں تک رسائی کے لیے کرو، محبت کے لیے کرو، ذوق کے لیے کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، خوب ذوق سے، خوب شوق سے
اور جس طرح انسان کسی کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت ہی نہیں بدل جاتی، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے جملے خود بخود حسین ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں خود بخود شرم سے جھک جاتی ہیں، اس کا لہجہ دھل جاتا ہے، اس کے جملے باوضو لگتے ہیں۔ میرے محبوب کی اولاد پاک کا ذکر کرو تو ذرا دھلے ہوئے انداز میں، وہ ذکر پاک کرو تو تمہارے انداز میں، تمہارے لہجے میں خاص خوشبو ہو، خاص قسم کا ذوق ہو۔ میں کہتا ہوں صرف تمہارا انداز ستھرا نہ ہو بلکہ باوضو ہو، تمہاری کیفیات اور قسم کی ہو۔ یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں کہ جن کے تذکرے ماحول کو پاک کر دیتے ہیں، جن کی باتیں خوشبو بکھیرتی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں حضور کی اولاد پاک کا ذکر ہوگا تو اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرمائے گا۔ ہمارے گھروں میں اگر حضور کے محبوب پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کا ذکر ہوگا تو ہمارے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور عطا فرمائے، یہ روشن ہو جائیں گی چیزیں۔ تو حسنین کریمین کا پیار، سب سے پہلے تو ان کے فضائل دیکھیں، مناقب دیکھیں، شان دیکھیں، پھر دوسری بات یہ دیکھیں انہوں نے تربیت کہاں پائی۔ جو کسی بڑے استاد کے پاس بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی نسبت ہوتی ہے اور بتاتا ہے میں فلاں شیخ کے پاس بیٹھتا تھا، فلاں آدمی کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، فلاں جگہ میری نسبت ہے۔ ہمارے علماء میں اجازت حدیث کا سلسلہ چلتا ہے، لوگ جسے دیکھتے ہیں نا بڑا شیخ ہے، کہتے ہیں یار ایک حدیث پڑھا دو، میری ذرا نسبت قائم ہو جائے، آپ میرے اساتذہ میں آ جائیں، میرے مشائخ میں آ جائیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں یار فلاں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم میں نے بھی گزارا ہے، مجھے بھی ذرا موقع ملا ہے۔ لوگ اسے سعادت سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے۔ تصور کر سکتے ہو اس شخص کی عظمت کا جو میرے محبوب کی کبھی گود میں کھیلے، کبھی کندھوں پہ کھیلے، کبھی حضور سجدے میں ہو تو وہ حضور کے مقدس کمر مبارک پہ سوار ہو جائے۔ آپ ان لوگوں کی عظمت کا شمار کر سکتے ہو کہ وہ آ رہے ہو تو محبوب گھٹنوں کے بال کبھی زمین پر تشریف فرماؤ تو دونوں بازو کھول کے سینے سے لگا لے۔ آپ ان لوگوں کی عظمتوں کا اندازہ کر سکتے ہو کہ امام حسین گھر میں رو رہے ہیں تو نبی کریم گزرے تو دروازے پہ دستک دے کے کہا فاطمہ کیوں رو رہا ہے شہزادہ؟ یا رسول اللہ پر تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، فرمایا فاطمہ اسے نہ رونے دیا کر، یہ بچے روتے ہیں تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، انہیں رونے نہ دیا کرے، یہ تکلیف ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام کا جن کے ساتھ یہ انداز ہو، جو کھانے کھائے تو حضور کے ساتھ، وقت گزارے تو کریم کے ساتھ، رات کو سوئیں تو محبوب کے پہلو میں، جن لوگوں کا یہ مقام ہو اور پھر انہیں گود میسر آئی تو مولا علی شیر خدا کی، پھر انہوں نے نمازیں پڑھی تو ابو بکر صدیق کے پیچھے، پھر ان کی گفتگو رہی تو سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ، پھر انہوں نے وقت گزارا تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ، اتنے بڑے لوگوں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا رہا، آپ ان کی عظمت اور پھر ان کی شخصیت کے اندر پورا اثر تھا۔ ہم اپنے بچوں کو اس ترتیب سے سکھا سمجھا نہیں پاتے جو ان کا حق ہوتا ہے۔ بچوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیجیے، کھانا پینا رہنا یہ بات کی باتیں۔ جن لوگوں کی اخلاقی تربیت ٹھیک نہیں نہ ہوتی، ان کے پاس سارا کچھ بھی ہو تو پھر بھی وہ لوگ قرار اور سکون میں نہیں ہوتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی باپ کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو اس نے اپنی اولاد کو دیا ہے وہ اچھا ادب ہے جو اس نے اپنے بچوں کو سکھا دیا۔ اگر وہ اچھا ادب سکھانے میں کامیاب ہو گیا تو بہترین تحفہ لایا ہے اپنی اولاد کے۔ تو مشکل ہوتا ہے، کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ نے غور کرنا ہے میری بات پر۔ ہم اپنی اولادوں کی اس ترتیب سے تربیت نہیں کر پاتے جو ان کا حق ہے، جو انہیں ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے بچے ہمارے لفظوں سے زیادہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے کردار و عمل میں وہ تبدیلی نہیں لا پاتے جس کی ہمارے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہمیں پوری طرح سچ بولتا نہیں دیکھتے، پوری طرح رزق حلال کی طرف ہماری توجہ نہیں دیکھتے، وہ ہمیں وعدوں کا پابند نہیں دیکھتے، نمازوں کا پابند نہیں دیکھتے،
ہمارے اخلاقی رویوں کو ٹھیک نہیں دیکھتے، کبھی باپ ماں کے ساتھ، کبھی ماں باپ کے ساتھ. وہ ان لفظوں، ان جملوں، ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. انہوں نے جہاں سے اخلاقیات سیکھنے تھے، کردار سیکھنا تھا، جہاں سے انہوں نے فیض پانا تھا، انہیں وہاں سے مکمل چیز میسر نہیں آتی، لہذا بچوں کی وہ خاص اخلاقی تربیت نہیں ہو پاتی. حسنین کریمین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق مدینے والے محبوب سے سیکھا ہے. ان کو اعزاز یہ نصیب ہوا ہے کہ انہوں نے شجاعت مولا علی شیر خدا سے سیکھی ہے. ان کو شان یہ ملی ہے کہ انہوں نے صبر کرنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، سادہ طرز زندگی رکھنا، مشقت سے وقت گزارنا اور اپنے آپ کو مسلح دعا سے جوڑ کے رکھنا، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سے سیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کے گھر کے اندر انہیں یہ جو خاص نعمتیں میسر آئیں، یہ جو خاص انہیں اعزاز میسر آیا، اس نے انہیں بلند کردار، بلند عظمت، بلند رتبہ، بلند شان و شوکت والا بنا دیا. پھر ان کی اپنی طبیعتیں مائل ہو گئیں. حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے، کثرت کے ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرنے والے. 25 حج پیدل دونوں بھائیوں نے مدینہ سے مکہ مکرمہ حاضر ہو کے جی. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بلکہ ایک حدیث میں تو بڑے انوکھے لفظ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہے نا، جنتی کو نہیں، جنتی جوانوں کے سردار کو، فرمایا جو جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہے وہ حسین ابن علی کی زیارت کرے، وہ حسن ابن علی کی زیارت کرے رضی اللہ تعالی عنہما. تو ان کو تو بتا دیا گیا تھا کہ میرے جنتی نہیں، آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس کے باوجود 25 حج کیے انہوں نے پیدل، کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے آج بہت سارے لوگ ہیں جن جو کہتے ہیں میری نسبت بڑی تگڑی ہے، بڑی تگڑی نسبت ہے، لیکن عمل کی باری آتی ہے تو زیرو نظر آتے ہیں. نماز کے ٹائم چھپتے پھرتے، اخلاقی رویہ نہایت کمزور ہے. اگر آپ کی نسبت مضبوط ہو تو آپ کو تو ذمہ دار زیادہ ہونا چاہیے. آپ کو تو اس کا ہی خیال رکھنا چاہیے تھا جس کے ساتھ آپ کی نسبت ہے، اس تعلق کا ہی آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا جہاں آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں. آپ کے اندر تو پھر خاص چیزیں پیدا ہونی چاہیے تھی. تو حسنین کریمین کے کردار کے اندر وہ خاص بات، ایک بات بہت زیادہ ہے اس گھر کے اندر، بہت زیادہ. پتہ کیا ہے؟ وہ سخاوت ہے. ویسے بھی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. سخی نہ ہو تو پھر ولی بھی نہیں ہوتا. ولی اور سخی لازم و ملزوم ہے. مزاج میں سخاوت، لہجے میں سخاوت، ادا میں سخاوت، یہ سخی ہوتے ہیں. ان کا مزاج ہوتا ہے لٹانا، دینا، عطا کرنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ دستک ہوئی تو خادم سے کہا یا اپنے صاحبزادے سے کہا کہ دیکھو کون ہے دروازے پہ. عرض گزار ہوئے حضور ایک سائل ہے. تو امام صاحب جلدی سے اٹھے. 200 دینار گھر پڑے تھے. سارے سائل کو دے کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے، ورنہ کو بندوبست کر کے رکھتے. آپ تشریف بھی لائے، تکلیف بھی ہوئی، لیکن میرے پاس صرف اتنا ہی تھا. مجھے اب سمجھ آیا اس شعر کا مطلب، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا. یہ انداز عطا کرنے کا یہاں لوگ دیتے ہیں نا. آپ ایسے ساری زندگی تعلقات رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ساری زندگی آنا جانا رکھیں. آپ کو کسی سے ضرورت پڑ جائے نا، آپ پورا نام نہیں لیتے ابھی کہ مجھے کچھ چاہیے، پورا آپ نام نہیں لیتے، چہرے بدلنے شروع ہو جاتے. اسی وقت ہی ماحول خراب، ساری باتیں کرو. لیکن جناب اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بندہ کسی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ چلے، یہ کام نہیں ہوتا. باقی سارا کوئی ٹھیک. رنگ ہی بدل جاتا ہے، کیفیت ہی بدل جاتی ہے بندے. وہ میرے ایک بزرگ تھے، میری ان سے بڑی محبت تھی، بڑے سادے اور دیسی آدمی تھے. تو میں انہوں نے کیا، میں کیا تہاڈی کسی نے بنتی نہیں، کہنے نے میری بننی کیویں، بندہ چیک کر لینا سلام دا کرن تو پہلا. میں کہو کیویں چیک کر دیو؟ کہندے میں تریجے کو دن روپیہ لاکھ کو منگ لینا. مینوں سمجھ آ جاندی بندے کی کیفیت
کہتے نہ لیا نہیں تو بندہ گیا نہیں. وہ آپ ویسے آپ سے کہتے رہتے ہیں لوگ کوئی کام ہویا تو دسیا جی, کوئی حکم ہویا تو جدن دسی ادن کہتے ہیں سویرا ہی منڈا ٹو رہا ہے. بھائی یہ مجھے وہ بتانے لگے, کہنے لگے پھر کہنے لگے سویرے منڈا کلیا تو کدی کل 10 چڑھتا نا. اللہ کے کیویں 10 چڑھتا جی, لوڑ ہی اج پئی ہے. یہ مزاج ہے اس معاملے میں. آپ اور بڑے 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 قریبی لوگ آپ یقین کریں احتیاط کرتے ہیں, ہر معاملے میں ساتھ چلیں. اس معاملے میں ویسے میں یہ نہیں کہتا کہ دولت لوگوں کو پیاری ہے, میں کہتا نہیں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے صحیح, کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ہے. لیکن امام علی مقام امام حسن اور حسین دے کے عطا کر کے کیا فرماتے ہیں یار پتہ نہیں تھا تو نے آنا ہے, ورنہ میں زیادہ بندوبست کر کے رکھتا. یہ جو سخاوت ہوتی ہے نا, یہ جو سخی ہوتا ہے, اس کو اعزاز یہ نصیب ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکلتا رہتا ہے تو نیچے سے تازہ آتا رہتا ہے, اور اگر نکالا نہ جائے تو پانی بوسیدہ رہتا ہے. سخی سخاوت کرتا رہتا ہے, اللہ اسے عطا کرتا رہتا ہے, اللہ اسے نوازتا رہتا ہے, اللہ اس پر فضل فرماتا ہے. تو بڑی سخاوت تھی, مہمان نوازی تھی. اور پھر چند ایک باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے امام علی مقام سے, چونکہ آج ہم نے پیغام لے کے جانا ہے, سبق لے کے جانا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ جو بندہ ڈٹ جاتا ہے نا, کھڑا ہو جاتا ہے, یہ ڈٹنے سے پہلے کئی دفعہ خوف ہوتا ہے کہ میں اگر ڈٹ گیا تو فلانا بندہ خلاف ہو جائے گا, فلانا. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو حق سمجھتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ رستہ درست ہے. ڈٹتے کیوں نہیں؟ لوگوں کے ڈر سے, بات شدت کرنے والوں کے ڈر سے ڈٹتے نہیں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے تو ڈٹ جا, تو ڈٹ جا, اللہ تیرا خوف اور غم سارا دور فرما دے گا. اور کسی بندے سے خوف غم نکل جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑی نعمت شاید ہی کسی کو میسر ہے. خوف اور غم ہی بندے سے نکل جائے, بندہ بے غم ہو جائے, نڈار ہو جائے, زندگی کتنی آسان ہو جاتی. اپنی امام علی مقام سے 3-4 اسباق ضرور یاد رکھیں. امام حسین نے حق سمجھا نا کہ مجھے میدان میں نکلنا چاہیے, یہ حکومت درست نہیں. پھر وہ ڈٹ گئے. ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت میدان میں موجود نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹ گئے. دور تھا مدینہ منورہ, دور تھے وہ لوگ جو سارے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے, لیکن امام علی مقام ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے. کیا ہوا؟ وقتی طور پر شہادت ہو گئی, وقتی طور پر انہیں قربانی دینی پڑی, بہت بڑی دینی پڑی, لیکن قیامت تک کے لیے جو نام زندہ رہا وہ حسین ابن علی کا زندہ رہا. ہم نہ دیکھتا ہوں کہ ایک بندے کے سامنے بھی لوگ حق بات کہنے کو تیار نہیں ہوتے. طبیعتوں کے اندر سچ وہ ایک نا عجیب منظر ہمارے سامنے آیا ہے. ہمیں نا سب کے سامنے اچھا بننے کا شوق ہے, ہر بندہ مجھے اچھا کہے. کیوں کہے جی ہر کوئی آپ کو اچھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میرا دل کرتا ہے ہر بندہ میرا ذکر خیر سے کرے, تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا. سارے لوگ تو رب کو بھی نہیں مانتے, ہم کس چکر میں پڑ گئے سارے ہی اچھا کہیں, سارے ہی اچھا کہیں. کیوں اچھا کہیں؟ کوئی ضروری ہے سارے اچھا کہیں؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تے یہ کر یار دے نام دی ملے سولی پھر جھوٹا جھوٹ لئیے تے پیچھے ہٹیے نا. مزاج ہی نہیں ہے, طبیعت ہی نہیں ہے, کہیں کھڑے نہیں. میں دیکھتا ہوں بندے کچے بندے کچی باتیں کرتے. وہ جی فلانا بندہ یہ بات کہہ رہا تھا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے آپ سے پوچھ لے آیا ہوں. میں کہا جو تو پوچھنا ہے تو پھر تو آپ ہی کچے ہیں. اگر تو پکا ہوتا تو وہاں کوئی نہ کوئی جواب
दे के आता, तुझे जरूरत ही नहीं थी पूछने की, ये जो तो पूछने आया है ना, ये तो पूछने आया है। वो मैं एक दिन बड़ी, अब तो खैर उम्र के भी तकाजे होते हैं, बाज़-औक़ात इंसान जब जाता है पक्की उम्र की जानिब तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं एक वक्त में, कुछ बातों पे ना बंदा बाद में हंसता है। ए स्कूले जान लेंगे जिहड़ियां छुट्टियां करीदियां सन ते बहाने लाईदे सन, उन्हां ते उन्हां हासा ही होंदा है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर बाद में बंदा यार असी भी काम करते रहे, इस तरह के बहाने भी करते रहे। बाद बातें ऐसी होती हैं जिनमें बाद में बंदा खुद हंसता है कि यार ये भी होता रहा है भला। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सिर्फ डटना चाहिए, उस पर वजाहत लेना, इधर उधर जाना, कच्ची पक्की बात करना, इसका कोई माना नहीं है। अपनी जिंदगी के अंदर इस्तिकामत पैदा करें, खड़ा हो। एक शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे एक बात बता दे, एक, मैं उस पर अमल करूं, ज्यादा नहीं मुझे याद रह सकती, हुजूर एक बता दे। तो हुजूर ने फरमाया, क्या मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट जा, डट जाए जिंदगी के अंदर। ये इमाम हुसैन की जिंदगी का पहला सबक है। और जिसे खड़ा ही नहीं होना आता, 10 दिन नहीं खड़ा रह सकता, चंद साल नहीं खड़ा रह सकता, तू तेरी तबीयत ही नहीं है। ओ जी मैं उसकी भी सुन ली थी तो वो ये कह रहा था, मैंने इसकी सुन ली। हो यार ठहर तो सही, तो घूम रहा है, घूमने से भी कभी निजाम चला है। अपनी जिंदगी के अंदर इस्तकामत, मिजाज के अंदर सदाकत, तबीयतों के अंदर ठहराव, आपको खड़ा होना है, आपका मिजाज हो। आप ये हमारे नौजवान क्यों नहीं कामयाब होते किसी फील्ड में? 6 महीने एक काम किया और ये नहीं चलता, और नवा कर लो, फिर वो नहीं किया वो भी नहीं चलता, अब दूसरा कर लो। सारी जिंदगी के खड़े नहीं होते, कोई इस्तकामत ही नहीं है। जो खड़ा रहता ना, खड़ा रहता है दरख्त। वो किसी ने कहा था कि हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो शजर छोड़ के जा सकते हो। दरख्त खड़ा रहता है, खिजा भी आती है, पत्ते भी झड़ते हैं, फल भी टूटता है, तूफान भी आते हैं, पर वो खड़ा रहता है। उसे पता होता है तूफान सदा नहीं रहते, आएगा भी और जाएगा भी, बहार बहरहाल मेरी ही मेरी है। पता होता है कि बहार आएगी, फल फूल लगेंगे। मिट गया यजीद, मिट गए इब्ने जियाद, मिट गया इब्ने साद, मिट गए सारे लोग। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिससे जिंदा रखती है करबला। अपनी जिंदगी में इस्तकामत पैदा करें। और दूसरा सबक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये याद रखें, ब्लैकमेल नहीं होना कभी भी। अगर आप सच्चे तो ब्लैकमेल नहीं होना। ना आपकी कोई इज्जत छीन सकता है, ना आपके हिस्से का रिस्क कहीं और जा सकता है। हाँ जी, एड बाबे तो कहते ना, तेन तेरा किसी ने बने है, उन्होंने आ बड़ा झल्ला है, अल्लाह घल्लिया तो बज किवें गया है ना जी। वो संगी आगे मुझसे भी कहते हैं, मैनू किसी क्या बंदिश हुई है। मैं क्या कमाल कर लेना, यानी अल्लाह टोरिया सी अगो किसी बन छड़िया। कैसी अजीब मंतक है, फलसफा ये अनोखा है। बांध सकता है कोई जब अल्लाह ताला अता करे तो। चक्कर बनाया हुआ है ना जी। बाबे और भी तो बेचारे ने कोई कहानी सुनानी है ना, फिर तभी तो बात चलेगी। इन चक्करों से बाहर आए ना, आपकी इज्जत को कुछ कर सकता है अगर अल्लाह मुहाफिज है तो, ना आपके हिस्से का रिस्क कहीं और जा सकता है अगर रब करीम अता फरमाने वाला है, ना आपकी उम्र एक दिन भी बढ़ सकती है, उतनी है जितनी रब करीम ने लिख दी है। उससे ज्यादा परेशानी वाली क्या बात, उलझना क्या है। वो ब्लैकमेल होते हैं लोग, परेशान होते हैं, वो जी क्या करें जी। और फिर सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग ये है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का मसला है। कभी भी बच्चों का नाम लेके भी रिस्क हराम ना कमाना। बड़ी भी तकलीफ आ जाए तो बच्चों की वजह से भी रब रसूल के नाफरमान ना बनना, कभी भी ना बनना। इसलिए कि जब मुहाफिज अल्लाह रसूल है, कभी किसी मौके पर इस मसले में भी किसी फितने आजमाइश का शिकार ना होना। दुनिया में, कायनात में इससे ज्यादा शानों वाले बच्चे किसी के नहीं होंगे जो बच्चे इमाम हुसैन के शान वाले थे। किसी का इस तरह का शहजादा हो सकता है जिस तरह के इमाम अली अकबर थे, हजरत अली असगर थे, हजरत कासिम बिन हसन थे। इस तरह के भी बच्चे हो सकते। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। इस तरह के भी बच्चे किसी के हो सकते हैं जिस तरह के वो थे।
انہیں پلٹ کے بچے پیچھے نظر آ رہے تھے نا, انہیں پتہ تھا نا میرے بعد کیا بنے گا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, حق حق ہے. اس معاملے میں بھی کمزور پڑنا اس سے باہر آ. تیسری بات, امام حسین سے ایک بات سیکھ لو اپنی زندگی میں, سیکھ لو, جان بچانے کے لیے, اپنی فکر کرنے کے لیے بھی اگر ہم کمزوری دکھائیں گے نا, وہ ظالم مضبوط ہو جائے گا. جیسے جیسے لوگ ظالم کا ظلم دیکھ کے پیچھے ہٹتے ہیں, ظالم مضبوط ہو جاتا ہے. جب آپ کسی بھی مقام پہ یہ بولیاں بولنی شروع کر دیتے ہیں نا, جی نہیں ہم نہیں چل سکتے, یہ بڑا مشکل کام ہے, تو آپ ظالم کو مضبوط کرتے ہیں. جب آپ کو کہیں کھڑا ہونا آتا ہے, بعض اوقات ایک بندے کا خون ہوتا ہے, اور خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. یہ دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے, خون تو جم جایا کرتا ہے. جب اس نے ٹپکنا ہے تو پھر اس نے جمنا بھی ہے. ایک بندہ بھی کبھی صحیح کر کے اثار کر جائے تو جم جاتا ہے خون, انقلاب آ جاتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اس مزاج کو پیدا کریں کہ قربانی دے کہ اگر کئی نسلیں بچ جاتی ہیں, قربانی دے کہ اگر نظریہ بچ جاتا ہے, قربانی دے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ دین کی قدریں پوری آب و تاب کے ساتھ تازہ ہو گئی ہیں, تو پھر قربانی دینا کوئی مشکل کام, پھر وہ قربانی دینا رائے گا نہیں جاتا. لیکن ہم احسار ہی نہیں کرتے. آپ یقین کریں, آج طریقت کے لوگ ہوں, طلباء ہوں, دینی طبقات اور دینی تعارف رکھتے ہو, الا ماشاءاللہ, ہم اپنے وقت کی, مال کی, جان کی قربانی دینے کو تیار نہیں. مزاج نہیں ہے. مادہ پرستی پوری طرح ہمارے مزاجوں کے اندر غالب کر دی گئی. ہمیں پوری طرح اس سوچ کا عادی بنا دیا گیا ہے کہ یہ کام کروں گا تو میرا فائدہ کیا ہوگا, اگر میں اس رستے پہ چلوں گا تو مجھے مالی طور پر نفع کتنا ملے گا. میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے, اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی بندہ صرف اس لیے نماز پڑھے کہ میری روٹی روزی چل جائے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے اس نے, نظریاتی طور پہ وہ کدھر چلا گیا. اگر وظائف بھی اس لیے پڑھے جائیں, درود و سلام بھی اس لیے پڑھا جائے کہ میرا مال جو ہے وہ زیادہ ہو جائے, تو کس طرف چلا گیا. میرے عزیز, آپ نے یاد رکھنا ہے اس بات کو کہ قربانی کا, اثار کا جذبہ اپنے دلوں میں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے, تو صلح حدیبیہ میں جب یہ شرط طے پا گئی تھی نا کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان مدینے آئے گا تو حضور اسے نہیں رکھیں گے, اور مدینے سے اگر کوئی جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. یہ شرط بڑی سخت تھی. حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے جان بچا کے مدینہ منورہ آئے, حضور نے واپس کر دیا, اگرچہ یہ بھی بڑا مشکل تھا, لیکن حضرت ابو بصیر نے قربانی دی, واپس چلے گئے. رستے میں پھر جا کے انہوں نے وہ جو لینے آئے تھے ان کو مارا, ایک مر گیا, ایک بھاگ گیا, وہ کفار. آپ نے وہیں ایک کنارے پہ, ایک کونے پہ ڈیرا لگا لیا. ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے دین کی خاطر ان کے ہاتھ میں تلوار رہی, وہ میدان میں رہے, لڑتے بھی رہے, لیکن انہیں مدینہ منورہ حاضری کی اجازت بھی نہیں تھی. جد و جہد کی, کوشش کی. جو محبوب پہ شکوے کرتے ہیں نا وہ محب نہیں ہوتے. جو محبوب پہ شکوہ کرتا ہے وہ محب, وہ محب. ہاں, محبوباں تے نکتہ چینی کرم تو جڑا باز نہیں آمدا, اصل منافق جانو اس نو جھوٹا پیار جتاوندا. سانو تے دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا, آزم جتھے دل لگ جاوے, آزم جتھے دل لگ جاوے, شرطے وے نہ پہلا لگ جاوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو شکوہ کر رہا ہے. تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر ساری گزار دی, اس مقام پہ قربانی دی. یعنی آپ دین کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, دین کی وجہ سے آپ کو وطن بھی چھوڑنا پڑا ہے, آپ مہاجر بھی ہوئے ہیں, ایک جگہ پہ آپ کا ٹھکانہ بھی ہے, اور آپ پر پابندی بھی ہے کہ آپ زیارت کے لیے حاضر بھی نہیں ہو سکتے. وہ معاہدہ ختم ہوا, ترستے رہے حضرت ابو بصیر کے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. اور جب وہ معاہدہ ختم ہوا, حضور نے خط لکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں اب ان کو اجازت ہے مدینے آ جائے.
اس وقت وہ خط گیا تو حضرت ابو بصیر آخری سانسیں لے رہے تھے، حضور کا خط ان کے سامنے تھا، انہوں نے خط پڑھا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گیا۔ لے سجنا اسا توڑ نبھائی، جان میں دتی تے راہ تیرے۔ تو امام علی مقام نے ہمیں اثار اور قربانی کا سبق دیا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، یکم محرم کو پورے ذوق سے، پورے شوق سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جائے، اور پھر اس کے بعد مستقل جتنے ایام ہیں ان دنوں کے اندر ہر روز حضرت امام حسین کا تذکرہ ہو، ان کی باتیں ہوں، ہمارے گھر روشن ہوں پورے امام علی مقام کے تذکروں سے، امام علی مقام کے ذکر پاک سے، امام علی مقام کی محبتوں سے پورے روشن ہوں ہمارے گھر۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ 10 محرم کو روزہ بھی ضرور رکھیں، اس پر بھی توجہ کریں۔ 9-10 کی عموماً چھٹی ہوتی ہے تو زیادہ وقت عبادت میں گزرے تو عمدہ ہے، 9-10 کا روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان دنوں میں روزے بھی رکھیں، عبادات بھی کریں، توجہ بھی کریں، اور ذکر خیر کی مجالس میں بھی جمع ہوں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، جہاں بھول گئے اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔